حالانکہ لفظ کھول پہ بڑا اختیار تھا. آئے ہائے ہائے. میں سلام کرتا ہوں اس بندے کو جسے دل کے صدر کے ساتھ. حالانکہ لفظ کھول پہ بڑا اختیار تھا. اچھا سیاسی بھائیوں دیکھیں محمد و آل بیت دیکھا چلا. محمد و آل محمد کے گھر کی یہ خوبی کہ ان میں سے جو صفت کسی ایک میں ہو تو وہ صرف ایک میں نہیں ہوتی. پریشان تو نہیں ہو گیا سرکار؟ یہ آل محمد کے گھر کی خوبی کہ جو صفت ان میں سے کسی ایک میں ہو تو وہ صرف ایک میں نہیں ہوتی بلکہ وہ ان ساروں میں ہوتی. کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں, یہ سارے کے سارے مقصد تخلیق کائنات ہیں, یہ سارے کے سارے رحمت للعالمین ہیں جس کا عقیدہ ہے وہ تائید فرمائے. یہ سارے کے سارے محبوب الہ العالمین ہیں. لیکن خدا کی قسم ان ساروں میں جو منفرد کریم ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جو ان ساروں میں منفرد کریم اسے حسین ابن علی. اس لیے شیعہ بھائیو یاد رکھنا کائنات کا پہلا اور آخری بہادر ہے حسین, جس نے کربلا میں اپنی لڑائی آپ لڑی ہے. میں نے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے بہادر دیکھے جنہوں نے لڑائی شروع خود کی لیکن وہ لڑائی ختم اللہ کو کرنی پڑی. کائنات کا واحد بادشاہ ہے حسین, جسے اللہ کربلا میں کہہ رہا تھا حسین میں آؤں, اور حسین کہتا رہا نہیں پروردگار تو دیکھتا رہا حسین لڑکا کیسے ہے. واحد بادشاہ حسین ہے جس نے اپنی لڑائی آپ. باقی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی حجتیں زمین پر آئیں ان ساری حجتوں نے لڑائی خود چھیڑی, ختم اللہ کو کرنی پڑی. جو پریشان ہو گیا میں دلیل دے دیتا ہوں, جاؤ جا کے تفسیریں پڑھو, کتابیں پڑھو. کتابیں کہتی ہیں حضرت ابراہیم نے نمرود سے لڑائی چھیڑی خود تھی, ختم اللہ کو کرنی پڑی. چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. کتابیں کہتے ہیں بھرا ہوا دربار دشمنوں کا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اوے نمرود تو جھوٹا ہے. ابراہیم بھرا ہوا دربار دشمنوں کا, نمرود کا دربار تھا. سامنے تخت پہ نمرود تھا, ابراہیم سامنے کھڑے ہو کے حجت خدا کا اختیار دیکھنا. حضرت ابراہیم فرماتے تو جھوٹا خدا, تو جھوٹا, تو خدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ خدا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. خدا وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. خدا وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. جب ابراہیم نے کہا خدا وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے, نمرود دیکھ کے کہتے بس ابراہیم بس اتنی سی بات ہے, ہر چیز پہ اختیار تو میرا بھی ہے. ابراہیم نے کہا نہیں, میرا خدا وہ ہے جو جسے چاہے زندگی دے دے, جسے چاہے موت دے دے. جب کہا میرا خدا وہ ہے جسے چاہے زندگی دے دے, جسے چاہے موت دے دے. نمرود ہنس کے کہتا ہے ابراہیم یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ اختیار بھی میرے پاس ہے, زندگی اور موت پہ میرا اختیار بھی ہے. بھائی ظاہر ہے وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, چاہے جھوٹا ہی تھا لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. اس نے کہا ابراہیم زندگی اور موت پہ میرا اختیار بھی ہے. جو بندے پریشان دکھائی دے رہے تھوڑی دیر چہروں پہ رونق رکھنا, میں اگلے سطر پڑھو. تھکے ہوئے بندے سے میری بات رکھو. اس نے کہا یہ اختیار میرے پاس بھی, میں بھی جسے چاہے زندگی دے دوں, جسے چاہے موت دے دوں. اتنا جملہ کہہ کے نمرود نے دو بندوں کو بلایا جن میں سے ایک بندہ بے گناہ تھا, دوسرا سزائے موت کا قیدی تھا. قبلہ اس نے مجرم کو معاف کر دیا اور بے گناہ کو پھانسی دے دی. دیکھ کہتا ہے ابراہیم دیکھا یہ اختیار میرے پاس بھی, میں جسے چاہے زندگی دے دوں, جسے چاہے موت دے دوں. آپ مجھے خدا مان. جو بندہ آپ تک میرے ساتھ نہیں بولا وہ سر اٹھائے, میں اگلی سطر پڑھنے لگا. اس نے کہا یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے, آپ مجھے خدا مان. کتابیں کہتی ہیں اب ابراہیم نے دوسری دلیل بدلی. جب اس نے بے گناہ کو پھانسی دی تو حضرت ابراہیم کو بڑا دکھ ہوا. حضرت ابراہیم نے سوچا کیوں نہ میں ایسی دلیل دوں جس کا اس کے پاس جواب ہی نہ ہو. حضرت ابراہیم فرماتے بندے جتنے مرضی مار لے لیکن تو اصلی خدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اصلی خدا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب
برابر تو خدا ہے. پتہ چلا ابراہیم کے نزدیک خدا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو چاہے تو سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. خدا کی قسم یہی سبب ہے کہ جب ابو طالب کے شریف ترین غیرت مند بیٹے علی نے اپنی انگوشت کے اوپر اگے ہوئے ناخن کے ہلکے سے اشارے سے سورج کو مغرب سے پلٹایا تو علی کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو ابراہیم کا ایمان متزلزل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ابراہیم کا ایمان ڈگمگا جائے. اس لیے علی نے سورج کو پلٹاتے ہی سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مل کے سارے کلیجے کی پوری طرح علی بادشاہ نے سورج کو پلٹاتے سر سجدے میں رکھ دیا تاکہ زمانے کو پتہ چلے علی خدا نہیں, خدا وہ ہے جسے میں علی بھی سجدے کرتا ہوں. پھر ایک باریک سطر پڑھو, خدا وہ ہے جو علی کو جھکتا ہے, جو علی کو سجدے کرتا ہے. جسے علی جیسا بندہ سجدہ کرے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خدا کہلائے. تو پھر مسلمانوں گھر جا کے سوچنا جو علی نبی ابراہیم کی سمجھ میں نہ آئے وہ مولوی ابراہیم کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا. نہیں, مرضی ہے نا آپ کی, جس بندہ نے چپ رہنا بے شک چپ بیٹھا, وہ مولوی ابراہیم کی سمجھ میں کیسے. خیر قبلہ لڑائی عروج پہ پہنچ گئی. میں نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. حسین وہ بادشاہ جس نے اپنی لڑائی آپ لڑی, باقی جتنی حجتیں انہوں نے شروع خود کی ختم اللہ نے کی. بس یہ تصویر دکھا کے میں ممبر چھوڑ دوں. لڑائی عروج پہ پہنچی. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ دیا. اب کتابیں کہتے ہیں حجت خدا کے ہاتھوں میں بھی رسی تھی, پیروں میں بھی رسی تھی, گلے میں بھی رسی تھی. میں بائی بات سے گزروں گا, ہماری مجبوریاں ہوتی, صدر آپ نے سمجھنی ہے. لڑائی عروج پہ پہنچی. نمرود نے ابراہیم کو رسیوں سے باندھ دی. کتابیں کہتے ہیں حجت خدا کے گلے میں بھی رسی تھی, ہاتھوں میں بھی رسی, پیروں میں بھی رسی. لیکن قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں پورا بدن حجت خدا کا رسیوں سے جکڑا ہوا, رسیوں سے بندھا ہوا تھا. لیکن اتنی رسیوں کے باوجود بھی حجت خدا کے عہدے کو کوئی فرق نہیں پڑا. حجت خدا کا پورا بدن رسیوں میں تھا, لیکن اتنی رسیوں کے باوجود بھی حجت خدا کے عہدے کو پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب ہے حجت خدا کے گلے میں رسی ڈال بھی جائے تو حجت کو فرق نہیں پڑتا, البتہ رسی ڈالنے والا لعنتی ضرور بن جاتا. سلام اس بندے کو جسے میری بات کی سمجھ. زندگی دراز و بتلا کے اندھیرے سے بچنا چاہتا ہے وہ اس اندھیرے میں توجہ کر کے بیٹھے. خدا کی قسم علی والوں کو اس اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا. یہ اندھیرا تو کچھ بھی نہیں, علی والوں کو قبر کے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا. میں سطر پڑھنے لگا ہوں, لائٹ چلنے تک ایک سطر پڑھ دیتا ہوں. علی والا اندھیرے سے ڈرتا کیوں نہیں؟ میں نے ایک انگریز کا فکرہ پڑھا. وہ انگریز کہتا ہے اے مین فیئر فرام ڈیتھ like a child fear from darkness. تو انگریز کہتا ہے ایک بندہ موت سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے. A man fear کا مطلب ہوتا ہے خوف, ڈرنا. A man fear from death like a child fear from darkness. وہ انگریز کہتا
کہتا ہے بندہ موت سے ایسے ڈرتا ہے جیسے بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے. خدا کی قسم آج وہ انگریز ہوتا تو میں اسے کہتا تو نے اپنے زمانے کی بات ٹھیک کی ہے, لیکن ایک جملہ میرا بھی سن. بے شک بندہ بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے, لیکن اگر اسی اندھیرے میں اس بچے کا کوئی اپنا کھڑا کر دو جو اندھیرے میں کھڑا ہو کے بچے سے کہے بیٹا آ جا, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اندھیرے میں تجھ سے پہلے کھڑا ہوا ہوں. بچے کو اندھیرے میں کھڑا ہو کے کہے بیٹا آ جا میں اندھیرے میں کھڑا ہوں, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تو اس بچے کا سارا ڈر دور ہو جائے گا. اب پتہ چلا علی والے موت کے اندھیرے سے کیوں نہیں ڈرتے, اس لیے کہ علی قبر کے اندھیرے سے بول کے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں آ جا. گفتگو جاری رکھنا. حجت خدا کے گلے میں رسی ڈال دی جائے. بات میری یاد ہے یا نہیں یاد؟ مجھے پتہ یاد ہی ہوگی, میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب تھے جو اپنے مجمع کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ جہنم میں یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا. مولوی صاحب جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے, مجمع آپ کی طرح چپ تھا. ظاہر ہے مجمع سے آنا تھا, دانا تھا, بھلا جہنم کے عذاب پہ داد خان دیتا. مجمع سے آنا تھا, مولوی صاحب اکیلے جہنم کا عذاب پڑھتے رہے, مجمع چپ تھا. اور شیعہ سنی بھائیوں یہ بھی فطرتی بات ہے, اگر مجمع چپ کر جائے تو پڑھنے والا بھول جاتا ہے. اجازت ہے میں یہ بات کروں, پڑھنے والا بھول جاتا ہے. مولوی صاحب اکیلے پڑھ رہے تھے, آخر قبلہ پڑھتے پڑھتے بھول گئے. پھر انہوں نے پنجابی میں مجمع سے پوچھا اوے میں کتنے تھا, اگو مجمع نے پنجابی چا کیا جناب جہنم میں تھا. نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے, بس میں بڑی جلدی آپ کو نتیجے کے قریب لے کے جانا چاہتا ہوں. حجت خدا کے گلے میں رسی ڈال گئی تو اس کے عہدے کو فرق نہیں پڑا. خیر نمرود کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ حجت خدا کے مقام کو سمجھے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے ٹکرایا اور رسیوں سے باندھ کے اپنے سپاہیوں سے کہتا تھک تو نہیں جیسا, رسیوں سے باندھ کے اپنے سپاہیوں سے کہتا جاؤ اسے لے جاؤ, اور جا کے ابراہیم کو ایسے رسیوں سے بندے بندائے آگ میں پھینک دو, اسے آگ میں پھینک دو. دیکھنا میری بھائی, اب اگر خدا قیامت والے دن اپنے منکروں کو جہنم میں پھینک دے تو اعتراض نہ کرنا, کیونکہ قانون تو ان کا خود کا بنایا ہوا ہے کہ جو خدا کو نہ مانے اسے آگ میں پھینک دو. اس نے کہا اسے لے جاؤ اور آگ میں پھینک دو. قبلہ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے اب حکم نمرود دے اور اس کی تعمیر کا یہ ہو نہیں سکتا. بنی اسرائیل کا خدا تو اس نے کہا آگ چلاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں پھینک. کتابیں کہ شیعہ سنی مشترکہ علماء نے لکھا ہے کسی بندے کو اعتراض ہو مجھ سے کتابوں کے نام لکھوا لینا, تو قرآن کے حاشیے پر لکھ کر دینے کو تیار. علماء فرماتے ہیں ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے میلوں میں آگ جلائی گئی. نہیں مجھے آپ کی تھکاوٹ بتا رہی ہے کہ میں نے اور کتنا پڑھنا ہے. مجھے تو ذاکر صاحب کا انتظار ہے اس لیے پڑھوں گا, لیکن زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکوں گا. بڑی جلدی آپ کو نتیجے میں کوشش کروں گا کہ بھائی یہاں پہ آج کل انشاءاللہ ٹھیک میں 9:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. کوشش کرنا دنیا داری کے کام ان 10 دنوں میں چھوڑ دیں. تو حسین کے لیے اپنی پریشانیاں چھوڑ کے اس ذکر میں آ, پھر حسین جانے تیری پریشانیاں جانے. سارا سال پڑے کام کاج کے لیے, تیری زندگی میں برکت ہوگی, تیرے کاروبار میں برکت ہوگی. کوشش کرنا ان 10 دنوں میں حسین کے ذکر کو وقت دیں, پھر حسین جانے تیرا کاروبار جانا. میلوں میں آگ جلائی گئی. ابراہیم رسیوں میں تھے, اس نے کہا آگ میں پھینکو. کتابیں کہتے ہیں میلوں میں آگ. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 9 میل کے ایریے میں آگ ہی آگ تھی, آگ ہی آگ. حد نگاہ تک جدھر دیکھو آگ ہی آگ, دائیں دیکھو بائیں دیکھو آگے دیکھو پیچھے دیکھو, جدھر دیکھو آگ ہی آگ. اور اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. چلو میں سطر بدل کے پڑھ دیتا ہوں. اتنی اس آگ کی شیعہ سنی بھائیوں اتنی حدت تھی,
اتنی شدت تھی، اس آگ کا اتنا سیک تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لبنانی ہے وہاں، اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا، اتنا زیادہ سیک تھا اس آگ کا کہ بڑے بڑے قد والے پرندے اس طرف پرواز نہیں کرتے تھے جدھر آگ جل رہی تھی، کیونکہ اس کی تپش اتنی تھی کہ بڑے بڑے قد آور پرندے اس طرف پرواز نہیں کرتے کہ کہیں ہم جلوس کے ماری نہ۔ تاریخ میں اتنی آگ تھی کہ بڑے بڑے پرندے پرواز نہیں کرتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، وہ اسی جانب پرواز کر کے، متوجہ رہنا ایک ایک بندہ، میں نے قبلہ مجمع کو تھکایا کبھی نہیں، جہاں مجھے فیل ہو گیا کہ آپ تھک گئے وہی پہ میں نے ممبر چھوڑ دیا، لفظ ضائع کرنے کا عادی میں ہے ہی نہیں، میں کلیجے کی طاقت لگا کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا چوتھی پانچویں میری مجلس ہے، حسین جانے اور قوت عطا کرنے والے حسین کا چھوٹا بھائی مولا غازی جان، وہ کلیجے کی پوری طاقت سے فکرے پڑھ رہا ہوں، جہاں بڑے بڑے پرندے پرواز نہیں کرتے، وہاں ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، وہ اسی جانب پرواز کر کے جا رہا تھا جدھر آگ تھی۔ بڑے پرندوں نے اسے پرواز کرتے دیکھا، دیکھ کے ایک دوسرے سے کہتے اسے روکو یار، یہ جل جائے گا، یہ مر جائے گا، شاید اسے پتہ نہیں آگے میلوں میں آگ ہے، اسے پتہ نہیں آگے ہو کیا رہا ہے، اسے روکو یہ جل جائے گا، یہ مر جائے گا۔ شیعہ سنی بھائیوں تفسیریں یہ کہتی ہیں اتنی دیر میں چند بڑے پرندے اڑ کے اس کے قریب گئے، جا کے اسے روک کے کہتے ابے روک کہاں جا رہا ہے، تجھے نہیں پتا، بزرگوں میری طرف دیکھنا، روک کہاں جا رہا ہے، تجھے نہیں پتا آگے میلوں میں آگ ہے، آگے آگ جل رہی ہے۔ جب کہا نا آگے آگ جل رہی ہے، ہدہد دیکھ کے کہتا پتا ہے اس لیے تو بجھانے جا رہا ہوں، آئے ہائے ہائے مجھے پتا ہے آگے آگ جل رہی ہے اس لیے میں اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا۔ پرندوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی آگ، اوے تو چھوٹا سا پرندہ، یہ بیلوں کی آگ، تو اس آگ کو کیسے بجھائے گا، تیرے پاس کوئی انتظام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ بڑے پرندے کہتے بتا تیرے پاس انتظام کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے پاس اختیار ہوتا تو میں ہدہد کا یہ جملہ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھ دیتا جو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تیرے پاس کوئی انتظام ہے آگ کو بجھانے کا؟ جن آنکھوں میں نیند ذرا جاگ جانا، جو کہ سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا۔ مجلس میں چاچا جی جاگنا عبادت ہے، جاؤ کہ میرے جملے سننا میں آخری فکر کے قریب ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ بڑے پرندوں نے کہا تیرے پاس کوئی انتظام ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ انہوں نے کہا کون سا انتظام ہے؟ اس نے کہا میری چونچ میں پانی ہے، میں اپنی چونچ کے اس قطرہ پر پانی کو آگ پہ پھینکوں گا، میں قطرہ پر پانی آگ پہ پھینکوں گا۔ بڑے پرندوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، تو چھوٹا سا پرندہ یہ بلوں کی آگ، کیا تیرے منہ کے قطرہ پر پانی سے یہ بلوں کی آگ بجھ جائے گی؟ پرندہ دیکھ کے، چھوٹا پرندہ دیکھ کے کہتا ہے کنفرم مجھے بھی ہے کہ میرے منہ کے اس قطرہ پر پانی سے یہ بلوں کی آگ بجھے گی تو نہیں، لیکن بجھانے اس لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں جل کے راکھ بھی ہو جاؤں، لیکن جا اس لیے رہا ہوں کہ قیامت تک جو مورخ بھی ہسٹری لکھے گا وہ کم از کم اپنی کتابوں میں اتنا تو لکھے گا نا کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا۔ ہمتن متوجہ یار آخری آدمی تھا، اس نے کہا قیامت تک ہو سکتا ہے میں جل کے مر جاؤں، لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ سے تھا۔ اب جتنے ماتمی ہو اگلے جملے پہ تائید فرمانا۔ اب پتہ چلا ہم شیعہ یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک پورے 2 مہینے حسین کی عزاداریوں میں کیوں جاتے ہیں، ہم شیعہ حسین کے ماتمی جلوسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جب ہم شیعہ حسین کے جلوسوں میں جا کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہیں تو پھر ہمارے ان کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتوں کو یہ لکھنا پڑ جاتا ہے کہ ان بندوں کا تعلق حسین سے ہے، یزید بغیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سلامت رہے سرکار، مالک زندگی دراز فرمائے۔ ہم جلوسوں میں جاتے ہیں کہ جب ہم حسین کے ماتمی جلوس میں
تو پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ فرشتے گواہی تو دیں گے نا کہ یہ بندہ حسین کی پارٹی کا تھا، یزید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس سامعین کرام میلوں میں آگ جل گئی، بڑے بڑے پرندے پرواز نہیں کرتے، اتنی شدت اتنی حدت و غوث کی کہ خود آگ جلانے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ قریب جا سکتا ہوتا تو حجت خدا کو آگ میں پھینکتا نا، خود آگ جلانے والے پریشان تھے کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ منجنیق میں رکھ کے ابراہیم کو آگ میں پھینکے۔ منجنیق سمجھ گیا، بڑوں کو پتا ہوگا لیکن ان بچوں کو پتا نہیں ہے، اس لیے میں نے سمجھا دیا۔ بچوں، منجنیق وہ ہتھیار ہوتا ہے جس سے جنگوں میں بھاری بھاری پتھر اٹھا کے دور پھینکے جاتے تھے، اسے کہتے ہیں منجنیق۔ فیصلہ ہو گیا منجنیق میں رکھ ابراہیم کو آگ میں پھینکے۔ وہ وقت آ گیا جب ابراہیم کو آگ میں منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینکا۔ اب دیکھنا میری طرف، ابراہیم آگ پہ سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے پھینکا نیچے آگ کی شعلے بلند تھے، آگ پہ ابراہیم سفر کر رہے تھے، ادھر ابراہیم آگ پہ سفر کر رہے تھے، یا لمحوں میں فوراً جبریل آ گیا۔ اس نے آ کے دیکھو کہ تو جملے کی سمجھ آئے گی، اس نے آ کے یوں آ کے اللہ کے خلیل نبی جبریل نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے خلیل نبی، تو جو اللہ کی محبت میں آگ میں جا رہا ہے، تو جو اس سے امامت لینے کے شوق میں آگ میں جا رہا ہے، مجھے بتا تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تجھے کسی چیز کی طلب تو نہیں، تجھے کسی چیز کی خواہش تو نہیں۔ خدا کی قسم ابراہیم نے اتنا اچھا جواب کہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب جبریل نے پوچھا نا تجھے کسی چیز کی خواہش تو نہیں، آرزو تو نہیں، حضرت ابراہیم دے کے فرماتے جبریل چاہیے صحیح لیکن تجھ سے نہیں، خواہش ہے لیکن تجھ سے نہیں، آرزو ہے لیکن تجھ سے نہیں، تمنا ہے لیکن تجھ سے نہیں، طلب ہے تجھ سے نہیں۔ اس اللہ سے چاہیے جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں۔ اب شیعہ سنی بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم نے آگ پہ سفر کرتے ہوئے اتنا اچھا جواب کیسے دیا؟ اتنا اچھا جواب تو بندہ ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھ کے نہیں دے سکتا۔ خدا کی قسم جون جولائی کا مہینہ ہو، بندہ گرمی میں 2 قدم سفر کرے، اس کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، پھر ابراہیم نے اتنی زیادہ آگ پہ سفر کرتے ہوئے اتنا اچھا جواب کیسے دیا؟ تو ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں، اور جی شیعہ اللہ جانے تم کیسی قوم ہو، کبھی اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیتے ہو، کبھی تمہیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ ابراہیم نے آگ پہ سفر کرتے اتنا اچھا جواب کیسے دیا؟ بھائی کہتے جی اتنا اچھا جواب ابراہیم کیوں نہ دیتے؟ وہ عام دماغ نہیں تھا، وہ نبی کا دماغ تھا، وہ عام دماغ نہیں تھا، وہ نبی کا دماغ تھا، وہ نبی کا دماغ تھا، اور نبی کے دماغ پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، بندے کہتے وہ نبی کا دماغ تھا اور نبی کے دماغ پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ پھر مسلمانوں گھر جا کے ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا، ایک چھوٹے نبی کے دماغ پہ تو میلوں کی آگ اثر نہیں کرتی، اور محمد کے دماغ پہ ہلکا سا بخار ہی اثر کر جاتا ہے۔ امتی نبی چھوٹے نبی کے دماغ تو میلوں کی آگ اثر نہیں کرتی۔ میں آخر اس طرح اور جو ہو بھی سرکار انبیاء، اسے معمولی سے بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جبریل چاہیے صحیح لیکن تجھ سے نہیں، آرزو ہے تجھ سے نہیں، اللہ سے چاہیے جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم ادھر ابراہیم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آواز قدرت آئی، ہٹ ابراہیم اب نمرود سے میں لڑتا ہوں۔ آئے ہائے جسے میرا موضوع یاد ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ابراہیم ہٹ اب ایسے میں لڑتا ہوں۔ اللہ کا یہ جملہ کہنا تھا، ادھر قدرت کی آواز ہے، ادھر آگ گلزار بن گئی، انگاروں کی جگہ پہ پھول آ گئے، اور اللہ کا نبی ابراہیم سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ پتہ چلا لڑائی ابراہیم کی تھی، لڑی خدا نے، اس نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو مار دیا۔
नहीं, अब तो खुदा मुझे उस बंदे पर जो समझ के नहीं बोला, जिसके ज़हन में हिस्से उसकी तारीफ करना बनता। अल्लाह ने नमरूद को मच्छर के जरिए मारा, क्योंकि मच्छर उसकी नाक के जरिए से उसके दिमाग में चला गया। अब जब दिमाग में पहुंचा तो जैसे वो मच्छर फटफटाता था तो इस मलौन के सर में दर्द होता था। जड़े चुप, तुम्हें इसका इलाज बताऊं क्या था? बोलो बताऊं। जब भी मच्छर फटफटाता है इसके सर में दर्द होता, इलाज इसका ये था कि ऊपर से जूतियां पड़े, लिहाजा ये जूतियां खा के थोड़ी देर आराम करता, फिर उठ के शुरू हो जाता। उसने मच्छर के जरिए मार दी। इमाम रजा बादशाह का जमाना था, मामून रशीद खा रहा था खाना, या इधर से एक मक्खी आ गई। मामून रशीद जैसे ही तोड़ के खाने लगता तो मक्खी उड़ के उसके लुकमे पे बैठ गया। मक्खी लुकमे पे आती, उसने एक दफा उड़ाई, मक्खी फिर आई, उसने दूसरी दफा उड़ाई, मक्खी फिर आई, तीसरी दफा उड़ाई, मक्खी फिर आई, चौथी दफा उड़ाई, मक्खी फिर आ गई। जब तक आप चुपे मैं भी यही सदरे पढ़ूंगा। वो बार बार उड़ाता रहा, मक्खी फिर आती रही, वो उड़ाता रहा, मक्खी आती रही, वो उड़ाता रहा, मक्खी आती रही। आखिर तक आके कहता है इमाम रजा, अल्लाह ने आखिर ये मक्खी बनाई ही क्यों है? मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया इसलिए ताकि तेरे जैसे मगरूरों को जलील कर सके, ताकि तेरे जैसे मगरूरों को उनकी औकात दिखा सके। पता चला लड़ाई इब्राहिम की थी, लड़ी खुदा पढ़ने की और क्या छोड़ जेड़े मोड़ मोड़ के गेटल देते हो, आपका इशारा तो मुझे समझ आ रहा है। लड़ाई इब्राहिम की लड़ी खुदा ने, जितनी हुज्जतें अल्लाह की ज़मीन पर आई आदम का हिस्सा, उन्होंने लड़ाई शुरू खुद की, खत्म अल्लाह को करनी पड़ी। तफसीरें कहती है फिरौन के साथ मूसा ने लड़ाई खुद छेड़ी। सुबह तक पढ़ता रहूं या फिरौन से मूसा ने लड़ाई खुद छेड़ी। चलो 5-4 मिनट की ज़हमत और दे देता हूँ, इंतजार भाई का अगर आ जाए तो नहीं उठेगा, मैं परेशान नहीं होगा। कभी इतनी ज़हमत ना देता अगर भाई का इंतजार होता, लेकिन आ गए तो ठीक, ना आए तो फिर अगला सफर। मूसा ने लड़ाई खुद छेड़ी, बड़े दरबार में फिरौन को ललकार, लेकिन जब मूसा ने खुद को तन्हा महसूस किया तो दुआ मांगने लगे हजरत मूसा, और वो दुआ कुरान में मौजूद है, काला रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। मूसा ने खुद कहा मेरा सीना खोल दे। जाओ मेरा चैलेंज है, कोई एक यहूदी ऐसा दिखाओ जो मूसा के सीने के ऑपरेशन का कायल हो। नहीं नहीं, आप थक के सुन रहे भाई, मूसा के सीना खुलने की बात कुरान में है, लेकिन कोई यहूदी भी ऐसा नहीं जो मूसा के सीने के ऑपरेशन का कायल। मूसा ने कहा परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, रब्ब इश्रह ली सदरी मेरा सीना खोल, व यस्सिर ली अमरी और मेरे अमर को आसान कर, मेरे लिए मेरे अमर को आसान कर। पता चला मूसा ताबे अमर है, औलिल अमर नहीं। मूसा ताबे अमर है, औलिल अमर नहीं, तो फिर घर जाके सोचना जब मूसा जैसा नबी औलिल अमर नहीं हो सकता तो अरब के बद्दू औलिल अमर कैसे बन सकते? हजरत मूसा फरमाते परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे अमर को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, याफ्क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। परेशान ना हो जाना, मैं आखिरी सतर पढ़ने लगा, इंशाअल्लाह कल जिंदगी रही तो फिर आगे गुफ्तगू जारी हो। हजरत मूसा ने फरमाया परवरदिगार मेरी जुबान की गिरा खोल ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। खुदा की कसम अगली आयत नहीं, अली के दुश्मन की मौत है। अगली आयत है कुरान की, मेरी बात नहीं, रिवायत होती तो बहस हो जाती। आयत है कुरान की और कमाल की आयत है कुरान की। हजरत मूसा फरमाते वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी,
سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے ہے، جو رشتے میں میرا بھائی ہے۔ پتہ چلا نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں، محلے والوں سے نہیں ہوتے۔ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي قرآن کی آیت نہ ہو میں آپ کا مجرم بن جاؤں گا۔ کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن ممبر پہ لے آئے، میں دکھانے کی پوزیشن میں وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون آخری پروردگار ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ نام ہارون ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جناب موسیٰ جب آپ نے اپنے وزیر کا خاندان بھی بتا دیا ہے، خاندان بھی بتا دیا، رشتہ بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، تو سرکار آپ اپنا وزیر بنا بھی خود لیتے نہیں؟ مجھے ایک بندے کی کائی چاہیے بھئی حضرت موسیٰ نے بتا نہیں دیا کہ پروردگار میرا وزیر بنا ہارون کو بنا جو میرے خاندان سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ جناب موسیٰ جب آپ نے رشتہ بتا دیا، نام بتا دیا، خاندان بتا دیا، تو پھر آپ اپنا وزیر ہارون کو بنا بھی خود لیتے۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے موسیٰ جتنا بڑا نبی تھا اس نے اپنا وزیر خود نہیں بنایا، بلکہ وہ اللہ سے کہہ رہا تھا وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا پروردگار تو بنا، پروردگار میرے لیے وزیر بنا اور تو بنا۔ پھر مسلمانوں کل کا کوئی مردہ آج مر جائے میری بلا سے، لیکن میں جملہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو 36 ڈاکو مل کے محمد کا وزیر کیسے بنا سکتا؟ اسی محمد اور علی کی دشمنی لوگوں نے بہن اور بھائی کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر۔ اللہ تمہاری ہے کہنا قبول کرنا، یہ کم محرم میں کوشش کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنا پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ بھی نہ دیکھنا اگر میں رہوں گا تو ساتھ والا شاید یہ سمجھے گا ایسا کرنا آتا ہے۔ بخشش اپنی اپنی ہے، جو ان راتوں میں نہیں رو سکتا نا پھر اللہ جانے وہ کب روگا۔ میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، بہنوں کے بھائی بھی مجلس میں موجود ہیں۔ شیعہ سنی بھائیوں تم خوش نصیب ہو، تم نے یہ محرم کا چاند اپنے وطن پہ بیٹھ کے دیکھا ہے۔ ہائے قسمت علی کی بیٹیوں کی، کتابیں کہتی ہیں وہ چاند ہے جو علی کی بیٹیوں نے جبلوں میں دیکھا تھا۔ رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا، رونے والی شکل ضرور بنا کے بیٹھے، یہ سوچ کے رونا اگلے سال تو ان مجلسوں میں وہ روئے گا جو ہم میں زندہ رہے۔ زیادہ مصائب نہیں، 2-4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل سے تفصیلی مصائب ہو جائے۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو پروردگار کسی غریب کو اپنا وطن چھوڑنا نہ پڑے۔ میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، خدا کی قسم شریف بندوں کے لیے وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر حسین کا وطن تو وہ وطن تھا جہاں حسین کی ماں زہرا کی قبر تھی، جہاں حسین کے نانی کی قبر تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محمد کے بیٹے نے مدینہ اتنا آسانی سے چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم حسین اس غریب کا نام ہے جس نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہائے کرنا کرے مذہب کو سجائے۔ 26 رجب کو حسین ولید کے دربار سے واپس آئے۔ 27 اور 28 رجب حسین مدینے کا موسم دیکھتا رہا، مدینے کے غریب حالات دیکھتا رہا۔ خدا کی قسم اگر حسین 28 رجب کو مدینہ نہ چھوڑتا تو مسلمان مدینے میں غریب کو قتل کر دیتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قتل کا نام تو حسین کے دربار میں بھی لیا گیا تھا۔ کوئی خنجر لے کے پھر رہا تھا، کوئی انگوروں میں زہر ملا کے پھر رہا تھا۔ حسین کی آواز آئی، نانے کا شہر خدا حافظ، میں تیری حرمت کا مال نہیں ہونے دوں گا۔ 28 رجب کی رات آ گئی، بڑے قریب سے میں نے مصائب شروع کیا، مکمل تیاری نہیں کر سکوں گا، تو جملے سنانا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کی رات آئی، جب یہ رات آئی نا، یہ وہ رات ہے جس رات میں حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 28 رجب کی رات آئی، حسین ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گیا،
مدینہ شہر میں ایک ایک دروازے پہ جا کے نا تیرا غریب امام دروازے پہ دستک دے کے رو رو کے کہہ رہا تھا فلاں ابن فلاں، ایک دفعہ گھر سے باہر آ کے محلہ بنی ہاشم میں دیکھ محمد کی بیٹیاں سامان سفر باندھ رہی، اور تمہاری بیٹیاں بہنیں تو گھروں میں آرام کر رہی ہیں، میری بہنیں تیاری کر رہی ہیں۔ جو ماتمی ہو جملہ سنو گے، جب حسین کہتا رہا نا باہر آؤ محمد کی بیٹیاں سامان سفر باندھ رہی ہیں، غلط پڑھو غازی مولا میری شفاعت نہ کرے، خدا کی قسم حسین کی بات سن کے ایک ایک مسلمان دروازہ بند کرتا رہا، حسین روتا ہوا ایک ایک دروازے سے اٹھتا گیا، ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا، صبح کے وقت محمد کا بیٹا آ کے محمد کی قبر پہ گرا، رو کے کہتا ہے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا، اجرکم اللہ، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پیغمبر کی قبر سے آواز آئی حسین کیوں جانا چاہتا ہے؟ آواز آئی نانا اگر تیرا شہر چھوڑ کے نہ جاؤں تو تیرا دین نہیں بچتا۔ آخری روایت سنو ماں بہنوں کے حصے کا فرصت، میں ممبر چھوڑوں نانا اگر مدینہ نہ چھوڑوں تیرا دین نہیں بچتا۔ پیغمبر کی آواز آئی حسین اگر تیرے مدینہ چھوڑنے سے بھی میرا دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ غریب رو کے کہتا ہے نانا میں تیرا دین بچانے کے لیے مکہ چلا جاؤں گا۔ آواز آئی حسین اگر تیرے مکے جانے سے بھی میرا دین نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ سید رو کے کہتا ہے نانا نہ گھبرا، میں تیرا دین بچانے کے لیے 8 محرم کو بندے ہوئے حرام توڑ دوں گا، 8 ذی الحج کو بندے ہوئے حرام توڑ دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں حسین اگر 8 ذی الحج کو احرام توڑنے کے بعد بھی میرا دین نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ حسین فرماتے ہیں نانا پھر بھی پریشان نہ ہو، میں 2 محرم کو وہ بہنیں لے کے کربلا پہنچ جاؤں گا جو کبھی تنہا چل کے ماں کی قبر تک نہیں گئی تھی۔ پیغمبر کی پھر آواز آئی حسین اگر بہنیں کربلا میں لے جانے سے بھی میرا دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ رو کے حسین فرماتے ہیں نانا میں تیرا دین بچانے کے لیے 7 محرم کو اپنی بہنیں پیاسی بٹھا دوں گا، مولا 8 کو بھی پیاسی بیٹھے گی، 9 کو بھی پیاسی۔ آواز آئی حسین اگر بہنیں پیاسی ہونے سے بھی دین نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ اب جس نے ماتم کرنا وہ دیکھیے میری طرف۔ حسین رو کے فرماتے ہیں نانا پھر بھی پریشان نہ ہو، ادھر 10 محرم کا دن چڑھے گا، میں تیرا دین بچانے کے لیے علی اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں تیرا دین بچانے کے لیے غازی جیسے ویر کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دوں گا۔ عزادارو دیکھنا میری طرف بھائی آ گئے، میں آخری سطر پڑھوں۔ پیغمبر کی آواز آئی حسین اگر یہ سارے جنازے دینے سے بھی میرا دین نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ حسین فرماتے نانا نہ گھبرا، 10 محرم کے دن عصر کے وقت سجدے میں سر میں